فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت اہل ایمان کے کام آتا ہے، انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ نصیحت کیا چیز ہے؟ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، کہ یہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ دین کامل مکمل خیر خواہی کا نام ہے، اسی کا نام نصیحت ہے۔ تذکیر، یاد دہانی کرانا ہے، یا تو ذات باری کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے، یا جس ذات کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس ذات کو یاد کرایا جائے، یا ان باتوں کا تذکرہ ہو جن کے لیے، جن پر عمل کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ نصیحت کیجئے معنی کیا ہے؟ خیرخواہی کیجئے، یاد دہانی کیجئے۔ اب یہ یاد دہانی کیوں؟ جب پہلے سے ہمیں کوئی بات معلوم ہی نہیں تو یاد دہانی کیسے ہوگی؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یاد دہانی اس لیے کرائی جا رہی کہ ہمیں یہ بات پہلے سے معلوم ہے۔ یہ جو قرآن میں عہد الست کا ذکر ہے، وادی نعمان میں تمام انسانوں کو جمع کیا گیا اور اللہ رب العزت نے ایک عہد و میثاق لیا، الست بربکم۔ تمام انسانوں نے بیک زبان وہاں اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اب ہم جن دنیا میں آ گئے، آنے کے بعد اس بات کو ہم بھول گئے، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تو وہ وعدہ ہم بھول گئے، اللہ سے جو ہم نے عہد و میثاق کیا تو اس کو ہم بھول گئے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا فذکرہم، کہ اہل ایمان کو آپ یاد دہانی کرا دیجئے، جو بھول گئے نا سبق وہ یاد کرا دیجئے۔ ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ عہد الست میں ہم اللہ کے حضور بھی تھے، وہ تو چھوڑیں، اللہ کے حضور تھے اور عہد الست میں ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا، وہ تو چھوڑ دیں۔ ہماری پیدائش کے بعد ہمارا جو بچپن کا زمانہ ہے، جو بچپن کا زمانہ ہے، ہم پیدا ہونے کے بعد دودھ چھڑانے تک بلکہ چلنے تک 4 سال تک، 3 ساڑھے 3 4 سال کی عمر تک ہم نے کیا ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ زمانہ ہمیں یاد ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر بڑے ہمیں یاد کراتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو چھوٹا تھا میں تجھے گود میں لیتا تھا، تو چھوٹا تھا تو روتا تھا تجھے ہم چپ کراتے تھے، تو پیشاب کرتا تھا ٹٹی کرتا تھا وہ ہم دھلاتے تھے صاف کرتے تھے، تو نے میرے سینے پہ پیشاب کیا تھا، تو نے مجھے یوں کیا تھا، تو نے مجھے یوں کیا تھا۔ وہ اسے یاد دلایا جاتا، ان باتوں کو انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ یاد کرو اس زمانے کو۔ تو اسی طرح یہ جو نصیحت ہے یہ ان عہد و پیمان کا جو ہے تذکرہ ہے یا اس کی یاد دہانی ہے جو ہم نے اللہ سے کیے ہیں۔
یہ جو ہم نے اقرار کیا تھا الست بربکم کے جواب میں، قالوا بلا، اس میں ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اکیلا ایک لفظ یہ نہیں ہے، اس ربوبیت کے اندر ساری بات آ گئی، اس ایک لفظ رب کے اندر ساری باتوں کا اقرار ہم نے کر لیا تھا کہ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں جلایا، آپ ہی ہمیں ماریں گے، آپ کی پوری زندگی اطاعت کریں گے، آپ کی کہا مانیں گے، آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے مبعوث شدہ انبیاء کی عزت و تکریم کریں گے، ان کے فرامین پر عمل کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کی کسی بھی احکام کے ہم سر منہ انحراف نہیں کریں گے، کسی بھی احکام سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ یہ سارا عہد و پیمان ہم نے اللہ سے کر لیا تھا، لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ ہم نے عہد و پیمان بھی کیا تھا، لیکن کچھ اشخاص ہیں جنہیں یاد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے عہد الست یاد ہے، ہمیں تو اپنا بچپن یاد نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے عہد الست یاد ہے، اتنا یاد ہے کہ میرے دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا۔ عہد الست کی اس مجلس میں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے والے بھی مجھے اب تک یاد ہیں کون کون تھے، اور وہ پوری بات مجھے یاد ہے۔ جبھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک میرے سامنے عیاناً آ جائیں تو میرے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا، میرے ایمان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ پر میرا ایمان اس قدر راسخ اور مضبوط ہے، یعنی مجھے اپنا سبق یاد ہے، ہم بھول گئے۔ تو اسی لیے اس آیت میں اللہ نے کہا، ان اہل ایمان کو آپ ان کے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرا دیجئے، انہیں فائدہ پہنچے گا۔ سبق کو یاد کرائیں گے، یہ فائدہ حاصل کریں گے، یہ نفع اٹھائیں گے، اس سے اس یاد دہانی پر یہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ جو باتیں قرآن کی جو ہے تلاوت کرنا، قرآن کی باتیں سمجھانا، قرآن کا مفہوم عام کرنا، احادیث مبارکہ کو پڑھ کر سنانا، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنا، اس کی تفہیم کرنا، اس کی توضیح کرنا، یہ سب اسی تذکیر کے زمرے میں آتا ہے، یاد دہانی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو ہم نے وہ ربوبیت کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، اس کی یاد دہانی ہے، اس کی یاد دہانی ہے کہ ہم یاد کر لیں، ہم نے اقرار کیا تھا تو خالق ہے، آج کیسے بھول گئے۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ بات بھی ہم نے وہاں ضمناً ان باتوں کا بھی اقرار کیا کہ تو مسجود ہے، تو مرکوع ہے، ہم ساجد ہیں، ہم راکع ہیں، ہم عابد ہیں، آپ معبود ہیں، ہم عابد ہیں، آپ معبود ہیں، ہم آپ کے عبد ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے آقا اور مالک ہیں۔ اللہ ہم سب کا آقا اور مالک ہے۔ اس ربوبیت میں ہم نے قرار کیا تھا لست بربکم میں۔ اسی لیے تو جب ہم قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، وہاں اللہ کے بعد جس صفت کا ذکر ہے وہ سب سے پہلے کون سی صفت کا ذکر ہے؟ رب العالمین کا ہم نے قرار کیا۔ نمازوں میں یہ سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، وہاں پر بھی یہی کہا تھا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں؟ کیونکہ رب کا معنی وسیع ہے، اور جب عہد الست میں اللہ نے ربوبیت کا اقرار لیا تھا، اس وقت چونکہ بات یہ ہوتی ہے اللہ پاک کسی بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا محتاج نہیں، اللہ الفاظ کا محتاج نہیں، وقت کا بھی محتاج نہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا تھا الست بربکم، تو اس کے ساتھ ساتھ الست بربکم کے اس سوال کے ساتھ ساتھ دل کے اندر سب کے قلب کے تمام انسان کے دل میں ساری باتیں آ چکی تھیں، ہم کس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہاں پر عہد الست میں کس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ساری بات دل میں آ گئی، سب کے، تمام انسان کے۔
اس میں ہم نے ان تمام باتوں کا اقرار کیا تھا۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ رب ہیں، اب خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، سب کچھ ہے، اب معبود بھی ہیں، مسجود بھی ہیں، سب ہیں، سب چیزوں کا ہم نے وہاں اقرار کیا۔ عہد الس میں وادی نعمان میں آدھا حصہ وادی عرفات میں آتا ہے، وہاں ہم نے بیٹھ کے، اس لیے کبھی عرفات بھی بعض کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ میدان عرفات میں یہ عہد ہوا تھا، تو وہاں ہم نے عہد لیا تھا، ہم نے کیا سب نے، کہ ہمیں اگرچہ یاد ہے، ہم بھول گئے، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہمارا زمانہ بیتا وہ ہمیں یاد نہیں، پیدائش کے بعد کا زمانہ ہمیں یاد نہیں، تو عہد الس کہاں سے یاد رہے گا؟ ہاں کسی کو یاد ہے، بہت سے ایسے اللہ والے ہیں جنہیں ماں کے پیٹ کا زمانہ بھی یاد ہے، جسے بچپن کا وہ دودھ پینے کا زمانہ بھی یاد ہے، ایسے بھی بہت گزرے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، ان بزرگوں کی کرامات میں سے ہیں۔ ایسے بھی ہیں کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات یہ بھی چونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کسی کی خصوصیت ذاتی نہیں ہے، نہ انبیاء کی نہ اولیاء کی، انبیاء کو بھی سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا، اولیاء کو بھی سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا، اللہ کی مرضی ہے، آپ ساری زندگی عبادت کرو، اللہ آپ سے ایک کرامت بھی ظاہر نہ کرائے، اللہ کی مرضی ہے، آپ تھوڑا سا عمل کر جاؤ، آپ سے بہت ساری کرامات ظاہر کرا دے، اللہ کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ بات ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے یہی کہا کہ ان اہل ایمان کو نصیحت کیجئے، انہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو قرآن کی اور حدیث کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے